اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا ہمارا درس کتاب اصول علم حدیث میں مفہوم احادیث کی وسعت کے بارے میں ہے کہ احادیث کا مفہوم کتنی وسعت رکھتا ہے، یعنی شریعت اسلام کے حقائق پر ادنا اطلاع رکھنے والا بھی اس حقیقت سے باخبر ہوتا ہے کہ شریعت کی تکمیل میں سب سے بڑا حصہ روایات اور احادیث کا ہے۔ شریعت کی تکمیل میں سب سے بڑا حصہ کس کا ہے؟ احادیث اور روایت کا ہے، اور ان کے بغیر شریعت کی تکمیل کا کوئی امکان نہیں، یعنی احادیث اور روایات کے بغیر احادیث اور روایات کے بغیر شریعت کی تکمیل کا کوئی امکان نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اقیم الصلاۃ کا حکم ضرور ہے، لیکن طریقہ نماز، ترتیب نماز اور احکام نماز کا استنباط روایات ہی سے ہوتا ہے۔ یعنی یہ تو ضرور ہے قرآن کریم میں کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن نماز کی ترتیب کیا ہے، طریقہ کیا ہے، احکام کا استنباط کہاں سے ہوگا؟ روایات ہی سے ہوگا۔ آت الزکوٰۃ قرآن مجید میں موجود ہے۔ آت الزکوٰۃ کے ذیل میں زکوٰۃ کے تفصیلات روایات ہی کی دین ہیں۔ جو تفصیلات ہیں زکوٰۃ کی وہ قرآن کریم میں نہیں ہے، بلکہ روایات کی دین ہے۔ اور للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا میں حج کے مناسک جی کہاں سے آئے؟ خذوا عنی مناسککم ہی سے اخذ کیے گئے ہیں۔ یعنی حج کے بارے میں ایک کلیہ بتایا، بعض چیزیں بیان کی، لیکن تمام احکام جو ہیں وہ حج کے قرآن کریم میں نہیں ہیں، بلکہ روایات اور احادیث سے ہی لیے گئے ہیں۔ روایات و احادیث کی ضرورت سے انکار وہ جہالت ہے جس کا تمام تر مقصد شریعت الہیہ کا انکار اور اسلام کا ذاتی افکار و خیالات کے سانچے میں ڈال کر احکام الہیہ سے جان بچانے کی فکر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ احادیث کے بارے میں یہ بحث ضرور کی جا سکتی ہے کہ اس کے حدیث رسول ہونے کا ثبوت کیا ہے، اور ہمیں کس طرح اندازہ ہوگا کہ یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمائی ہے۔ اس کار خیر کے لیے علماء اعلام نے علم رجال ایجاد کیا ہے، جس کے ذریعے راویوں کے حالات دریافت کیے جاتے ہیں اور انہی کی روشنی میں روایت کے اعتبار یا عدم اعتبار کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جس کے بے شمار تفصیلات میری کتاب علم رجال میں موجود ہیں۔ یعنی صاحب کتاب علامہ کہتے ہیں کہ اس کی تفصیلات ہماری کتاب علم رجال میں موجود ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اور اس مقام پر ان کے دہرانے کی کوئی ضرورت یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں صرف اس بات کا تذکرہ کرنا مقصود ہے کہ جن احادیث کے ذریعے شریعت کی تکمیل کا کام انجام پا سکتا ہے وہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، یا ان میں دیگر بزرگان مذہب کے ارشادات کا بھی حصہ ہے۔ اس سلسلے میں تین طرح کے احتمالات یا رجحانات پائے جاتے ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے کہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو مدرک قرار دیا جائے۔ کیا قرار دیا جائے؟ مدرک، اور اس کے علاوہ کسی کے بیان کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔ یعنی سرکار دو عالم کے ارشادات ہیں، بس ان کو مدرک قرار دیں۔ مدرک یعنی جہاں سے لی جاتی ہیں چیزیں، درک کرنے کے احکام جہاں سے لیے جائیں، اور اس کے علاوہ کسی کے بیان کو کوئی اہمیت نہ دی جائے اور نہ انہیں احکام شریعت کا ماخذ قرار دیا جائے۔ یہ وہ بات ہے جو عام طور سے مسلمان کہا کرتے ہیں۔ کون کہتے ہیں اس بات کو عام طور سے؟ مسلمان کہتے ہیں کہ اسلام میں قرآن کریم کے بعد سرکار دو عالم کے ارشادات کے علاوہ کسی شے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اور نہ کسی شخص کو مدرک شریعت کا درجہ دیا جا سکتا ہے، لیکن عملی طور پر سراسر اس کے خلاف ہوتا ہے، اور بے شمار افراد ہیں جن کے اقوال کو مدرک شریعت کا درجہ دے دیا جاتا ہے، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، اور انہیں حلال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حرام کرنے کا اختیار بھی دے دیا جاتا ہے، بلکہ بعض فقہاء کرام کو اس قدر آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ بکمال جرأت یہ اعلان کر سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے اور میں اس طرح کہہ رہا ہوں، یعنی یہاں تک جو ہے وہ، اور کوئی اعتراض امت کو نہیں ہے اس کے ایسی بات کہنے پر، یعنی یہاں تک وہ کہہ دیتا ہے، جرأت کرتا ہے کہ رسول اسلام نے یہ فرمایا ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں، اور میں اس طرح کہہ رہا ہوں، اور امت کو چاہیے کہ وہ میرے فرمان پر عمل کرے، اور امت خاموش ہو جائے، لوگ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، برعکس عمل کر رہے ہیں، اور امت بھی اس قدر شریف ہے کہ ان کے ارشاد کی روشنی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو نظر انداز کر دینے ہی کو اسلام کا نام دے دیتی ہے، یعنی ان کی بات مانتی ہے، اور جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ان کو یعنی چھوڑ دیتی ہے، اور اسلام اسے مانتی ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں۔ عجیب، یعنی یہ ظلم بھی پایا جاتا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے ساتھ دوسرے بزرگان مذہب اور صحابہ کرام کے اقوال کو بھی شریعت کا مدرک قرار دیا جائے، اور انہیں بھی حلال و حرام طے کرنے کا اختیار کلی دے دیا جائے کہ وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ وہ بات ہے جو عملی طور سے عالم اسلام میں روز اول سے پائی جا رہی ہے، روز اول سے ہے، اور کوئی اس کا انکار کرنے والا نہیں پیدا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک مقدس نام بھی اختیار کر لیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے صحیح تو صحیح غلط بات کو بھی شریعت کا درجہ دے دیا گیا ہے، اور وہ ہے خطأ اجتہادی۔ کیا ہے وہ؟ خطأ اجتہادی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، خطأ اجتہادی یعنی اجتہاد میں خطا ہو گئی، بات کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، نتیجہ نکالنے میں غلطی ہو گئی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بات کو اجتہاد کی غلطی تسلیم کر لیا گیا ہے تو اس کی تکرار کا جواز کیا ہے؟ بار بار کیوں رہی یہ غلطی ہے؟ ایک تو ہے کہ ہم نے تسلیم نہیں کی غلطی کو، ایک ہی ہم نے غلطی تسلیم کر دی، مان لی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور یہ خطأ اجتہادی نام دے دیا اس کا، تو پھر اس میں جو ہے تکرار کیوں رہی ہے؟ کہ غلطی پہ تکرار ہوتی ہے کہ خطا پہ نہیں؟ خطا کا مطلب یہ انسان نے ایک دفعہ دھوکہ ہو گیا، بھول ہو گئی، اشتباہ ہو گیا، خطا ہو گیا اس سے تو بس، اور سمجھ بھی گئے کہ خطا ہو گئی، تو پھر بار بار انجام دینا ہے کیا مطلب ہے؟ بار بار انجام دینا کیا مطلب ہے؟ اور اس کے انجام دینے والے کو مواخذے سے آزاد بھی کر دیا جائے گا، یعنی بار بار انجام دینا جائز قرار کر دیا، جائز ہو گیا انجام دینا، اور جو اس کی ایسے انجام کر دے، ایسی غلطی کرے، اس کا ارتکاب کرے، اس سے کوئی مواخذہ بھی نہ ہو۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بات کو اجتہاد کی غلطی تسلیم کر لیا گیا ہے تو اس کی تکرار کا جواز کیا ہے، اور اس کے انجام دینے والے کو مواخذے سے آزاد بھی کر دیا جائے، تو کم سے کم اسلام میں کوئی حیثیت تو نہ دی جائے، چلو اس سے مواخذہ بھی نہیں ہو رہا تو اسلام میں کوئی حیثیت نہ ہو اس کی، کہ مذہب غلط افراد کا نظریہ نہیں ہے، مذہب غلط افراد کا، یعنی اسلام میں اس کو حیثیت بھی دے دی، باقاعدہ اس کو مرتبہ بھی دے دیا، مقام دے دیا اسے، خدا متعال کا بنایا ہوا دین ہے مذہب جو ہے اسلام، جس میں کسی شخص کی دخل اندازی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آج ہم یہیں پر رکتے ہیں، انشاءاللہ باقی جو ہے وہ کل آئے گا۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا اشرف الخلق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تیسرا احتمال انشاءاللہ یہ کل آئے گا۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔